صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف قتال اور جہاد کی حد تک ہی نہیں، ہر میدان میں مومن نا عقیدہ میں، اخلاق میں، رسم میں، روایت میں، علم میں، ہر چیز میں وہ پوری دنیا سے اعلیٰ اور بلند ہوتا۔ جہاد چاروں اطراف پھیلا ہوتا ہے، اپنی ذات سے لے کر اپنے قوم سے۔ اللہ وہ ہر جگہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور اونچا سمجھتا۔ بتایا ایمان کو شاہ کلید بتایا، اس سے کیا بنا؟ ایمان کے بارے میں بتایا، ایمان شاہ کلید ہے۔ شاہ کلید بتا نا، وہ بڑی چابی جس سے سارے کفر کھل جائے۔ کوئی چابی جو ہوتی نا اس سے ایک کھلتا دروازہ، کوئی ایسی بھی ہوتی ہے ماسٹر کی تو سب دروازے اس سے کھل جاتے۔ شاہ کلید، کلید چابی کو کہتے ہیں، سب سے بڑی چابی، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر ایمان سینے میں پیدا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں معاشرے میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ ان سے بھی مروب نہیں ہوتا، اس کی نگاہ میں شریعت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ کہتا میں اونچا ہوں، میں کیوں نیچے گروں؟ شاہی ہوتا ہے نا، گد نہیں ہوتا۔ کرگس کی طرح وہ نا نجاست اور مردار پر نہیں گرتا، بلندیوں پر اٹھتا۔ ہر حال میں مومن سمجھتا ہے مومن بالائے ہر بالا ترے، غیر تے اوبر نہ تابد ہم ترے۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، ان کی تہذیب ہم سے بہتر ہے، اگر صحیح دین کو جانتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا جو کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جاتا۔ وہ کہتے ہیں میں بلندی چھوڑ کر پستیوں میں گر رہا ہوں، یہ لوگ اگر نادانی کی باتیں کر رہے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے، تو میں اپنا علم ان کے لیے چھوڑ دوں؟ مگر اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اس میں بھی ان کنتم مومنین، خود ایمان کو جانتا ہو، اس میں ہو۔ میرے دل میں ایک مثال ہے، ہاں فرمائے نا کہ آپ فرض کریں کوئی محلہ ہے جی، تو غریبوں کا محلہ کوئی، تو بارش ہے، بارش کا پانی، گٹر کا پانی، گلیاں بھری ہوئی، اور اس میں غریب لوگ بچے کھیل رہے ہیں پانی میں، گندے پانی میں گزر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چینٹے ڈال رہے ہیں۔ تو ان بچوں میں سے اگر کسی ایک بچے کے کان میں یہ اس کو بتا دیا جائے کہ تم یہاں کا جو بادشاہ ہے، تم اس کے گمشدہ بیٹے ہو، وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے، جس لمحے وہ تمہیں تلاش کر لے گا تو تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس انفارمیشن کے آنے سے اس کے دماغ میں اس کا رویہ فوراً، وہ 50-60 بچے ہیں اس سے مختلف ہو جائے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں عام بچوں جیسا بچہ نہیں ہوں۔ یہ خوبی یہ امریکہ میں جو مرحوم تھے ملک شہباز، اصل نام پرانا نام ان کا مالکم ایکس تھا، مسلمان وہاں کے نیگرو مسلمان ہوئے، بڑے عظیم انسان، بڑے ذہین انسان تھے ماشاء اللہ۔ تو ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ کالوں کے آبادیوں میں، بستیوں میں جب جاتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو وہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے تھے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، یعنی آپ عظیم لوگ ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگوں کے اندر انقلاب کی بنیاد رکھ دیتے تھے، کسی کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ تو ایک خاص ہستی ہیں، خاص مقصد ہے آپ کی زندگی کا، بہت اعلیٰ مقصد ہے، آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ وہ بیج جو ہے نا شرافت کا اور جائز جو بڑائی ہے انسان کے اندر، جو اس کا احساس وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ایمان جو ہے نا وہ یہی پیدا کرتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ کیسا بھی ہو، لباس اور گھر جیسا بھی ہو، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک بن جاتا ہے، بالا بن جاتا ہے۔ اس کا یہ احساس ہی جو ہے نا کہ مالک کائنات کا میں غلام ہوں، اس کا بندہ، میرا اس سے تعلق ہے۔ یہ درم و دینار کے بندے، یہ دان اور زر کے بندے، یہ کیا ہے اس کے سامنے؟ اللہ مالک کا میں فوجی ہوں، سپاہی ہوں، اس کی طرف سے مجھے وردی ملی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دورہ کیا، آخر میں شام کی طرف گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں آئے ہیں، کوئی لباس ذرا اچھا آپ کو پہنا دیں۔ یہ لوگ جو ہے نا پہلے کے عادی ہیں کیسر کو دیکھنے کے دوسرے، تو ایک پادری سے نا کوئی ذرا لے آئے کپڑا، آپ کو پہنا دیا۔
اور ایک گھوڑا لے آئے اس اچھا سا ترکی، اس پر سوار کیا، وہ ٹھیلیاں کرنے لگا. آپ نے فرمایا کہ شیطان پر مجھے سوار کر دیا، اتارو اور یہ لباس بھی لے جاؤ، وہی میرا نا پرانا جبہ لا کر مجھے دو. اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، ان کپڑوں سے عزت نہیں دی. ہاں وہی کافی. ہم کیا تھے؟ اونٹ چرانے والے تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام سے عزت ملی ہے ہمارے لیے، وہی امتیاز اور شرف کافی ہے. کیا کریں گے ان کپڑوں کو اور گھوڑوں کو؟ اور ان سے بعد کوئی نہیں ایسا جیسا ملا. کفار تک نے کہا کہ 10 سال اگر عمر اور حکومت کر جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی ہوتا. ایک حاجی صاحب کے بارے میں بات جی، ایک حاجی صاحب کے بارے میں بات سنی ہے کہ عرفات کے میدان میں جیسا کہ ہوتا ہے ساری مخلوق، ہر آدمی دعا مانگتا ہے، اور ذاتی دعائیں بھی اور خاندانی بھی ساری. تو ایک آدمی خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر جب اٹھا کپڑا جھاڑا کندھے پہ ڈالا تو اس نے یہ کہا، اے اللہ آپ نے جو مجھے اسلام کی عزت دی ہے، دولت مجھ کو دی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے. وعلیکم السلام. جب حضرت جعفر نجاشی کی دربار میں گئے، وہ تو مختلف تھے سارے، دوسری طرف سے بڑی سفارت گئی ہے، وہ تحفے لے کے گئے ہیں. انہوں نے جو بات کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایمان کا تصور کتنا واضح تھا. انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں ہم یہ تھے، برے کام کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، فحاشیاں کرتے تھے. لیکن یہ جو ایمان، جب سے ہم ایمان لائے ہیں تو ہم تمام برائیاں ہم سے چھوٹ گئی ہیں. اب ہم میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کوئی بے ایمانی نہیں کرتا ہے، کوئی دغا نہیں کرتا ہے، کوئی کسی فحاشی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ ایک اجنبی ملک میں وہ صاف صاف ان کو ساری چیز بتا رہے ہیں. اور اثر بھی دیکھیے اس کا کتنا وہ نجاشی کے اوپر. اللہ، وہ کتنی بڑی سوال لے کے گئے تھے، ان کا کہ جاؤ تم، میں نہیں دوں گا، میں تمہیں حوالے نہیں کروں گا، تمہارے حوالے نہیں کروں گا ان کو. یہ ہے یہ بشاشت قلب جو ہے نا، جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس سے کوئی چیز وہاں سے نکال نہیں سکتی، اور اس سے پھر کوئی اور چیز جو ہے اس پر غالب نہیں آ سکتی. اب دیکھیے میدان جنگ میں مسلمانوں نے کبھی قلت تعداد کی وجہ سے شاید ہی کبھی شکست کھائی ہو، اس کی وجوہ دوسری ہوئی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ قلت تعداد میں انہوں نے فتح پائی ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں دیکھیں آپ، کتنی کون سی جنگ میں مسلمانوں کو، بدر میں آپ دیکھ لیں، تعداد میں تھوڑے ہوتے، احد میں دیکھ لیں، خندق میں دیکھ لیں، کس 3000 تھے اندر اور 10,000 باہر تھے، اور وسائل بھی زیادہ باہر والوں کے پاس سے، رسد انہوں نے بند کر دی تھی، چارہ مہمانوں کو میسر نہیں تھا. لیکن پھر آپ یہ دیکھیے وہ جو تھی نا اللہ کی طرف سے لو، وہ اتنی طاقتور تھی کہ وہ ان مادی وسائل پر جو ہے وہ غالب آ گئی تھی. اللہ. جیسے قریشی صاحب نے کہا نا، تھے شیر مگر بھیڑوں میں رہ، وہی پھر وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی. تو رومی بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑوں میں مل گیا، گھاس کھانے لگا، ان کے ساتھ ہی رہتا، شیر ہی بھول گیا. اب ایک شیر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی شکل صورت تو میرے جیسی ہے، طور طریقے بھیڑوں جیسے. وہ اس کو پکڑ کر لے گیا اور دریا کے کنارے لے جا کر کھڑا کیا. اب اس کی شکل بھی نظر آئی اور اس کو بھی شکل ایک ہی نظر آئی. اسی وقت اس نے گردنا شروع کیا اور بھیڑوں پر حملہ ہو گیا. تو مسلمان تھا شیر، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری. بس سب ملاؤں اور صوفیوں اور شاعروں اور حکمرانوں نے مل کر وہ بات ختم کر دیا. اب اس کو بنا دیا بھیڑ بیچارے کو، خود بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کرواتے ہیں. یہ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، دانت اس کے نکال دیے. سارے اس نے قصوروار، ملا اور صوفی اور حکمران، ساروں نے مل کر ہی نہ اس غریب کا بیڑا غرق کی. وہ گزارش یہ ہے کہ جو قوتیں ہمیں بھیڑ بناتی ہیں، بھیڑ بناتی شیر سے، وہ ہمارے اندر ہی ہیں اندر. تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک کتاب دی پڑھنے کو، تو اور مجھے اس نے پابند کیا کہ اس کو 5 دفعہ پڑھنا ہے، اور اپنی طرف سے بیسٹ تحفہ تھا.
تو وہ کتاب بھیڑ بننے کا نسخہ ہے. ہمارے مدرسوں میں ہمارا نظام یعنی جو دینی نظام تعلیم ہے وہاں پر، اور ہماری کتابیں، ہمارے اساتذہ، اس میں شخصیت پرستی اور جمود پرستی کی اتنی ہے کہ ہمیں کہ باہر سے آگے کسی کو ہمیں بھیڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا علاج بھی اندر ہی ہے کہ ہم اپنی توجہ، ذہنی صلاحیتیں ساری قرآن فہمی پر فوکس کریں، تو پھر ہم اپنے جو اندرونی قرآن شعر پنہ ہے اس کو سربلندی بخش دریافت کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے اس وقت نظام، جو سرکاری نظام تعلیم ہے اس میں تو ذکر ہی کوئی نہیں شعر بننے کا. تو جو دینی مدارس ہیں وہاں پر بھی ہمیں بھیڑیں بکریاں بنا بیڑے بکری چھوڑ گئے سب کچھ. یہ نیا نشور ہے، اس میں ایک آرٹیکل ہے، اس میں جامعہ افسر کی ایک بیٹی کا خط ہے، وہ ہر ساتھی ضرور پڑھے. اللہ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باہر کے لوگ جو بھیڑ بنانے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ، بڑے بالکل وہ چشم کشا. ہاں وہ میں نے یہ بھی دیکھا، دیکھنا چاہیے. اللہ ان سب بچیوں پر رحمت کرے. بڑا ظلم کیا اس ظالم میں، اس کے ساتھ بہت زیادتی، بہت ظلم. پتہ نہیں ظالم کب آئے گا. یہ سنتے ہی تھے کہ روم در رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا. ہم نے تو دیکھ لیا، ذرا اس کو شرمندگی نہیں، کوئی غم نہیں، بس منہ کو خون لگا ہوا تکبر اور غرور کے ساتھ بکتا رہتا، میں رہوں گا بس. ایسا ظالم بھی کہتا ہے اکثریت میرے ساتھ ہے. توبہ توبہ. پوری دنیا دعائیں اس کے اپنے بتا رہے ہیں کہ کوئی تیرے ساتھ نہیں رہا، مگر یہ نہیں ظالم مانتا اس کی. صاحب وہ تو کہتا ہے شکر کریں کہ میں اتنا حریف الطبع ہوں. بالکل. اور ہمارے خاندان کی روایات ہیں. ارے بھائی پہلے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. اللہ، پہلے بھی یہی کچھ کرتے ہیں اور ابھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جن کے اندر احساس تھا کہ ہم حال آیا، آپ نے دیکھا ہی نا کہ ایرانیوں کے دربار میں وہ سپاہ سالار تخت پر بیٹھا ہوا، لشکر کھڑے ہیں، نیزے ہیں ہاتھوں میں، فرش بچھا ہوا ریشمی، یہ گدھوں پر سوار، نیزے ان کے ہاتھ میں معمولی سے، اوپر گدھے چڑھا دیے اس فرش پر اور نیزوں یعنی چبوتے گئے. وہ فرش کٹتا گیا تو سپاہی بڑے غصے میں دیکھتے رہے. برابر جا کر بیٹھ گیا، اب رنج میں بھر گئے. ان نے ٹال لیا تو ریوی میں نامر دنوں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اسی لیے تو ہم نکلے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کریں، اور مذہبوں کی جو تنگی ہے اس سے انہیں وسعت دیں، اور دنیا کی جو تنگی ہے اس سے آخرت کی فراخی کی طرف لائیں. ایسی تقریر کی. انہوں نے کہا یہ چیزیں جو اگر ان کا تمہیں لیا تو ہم واپس جاتے ہیں. احساس کہتری میں مبتلا ہو گئے. کیونکہ یہ جو ہے نا وہ مسلمان سمجھ بیٹھے کہ یار ہم پیچھے رہ گئے، ہر کوئی یہی تقریریں کرتا، مسلمان صدیوں سے بھائی یوں ہے یوں ہے. اپنے ماضی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ ہم دنیا میں سر بلند رہے ہیں. چلو کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. یہ جو ہے نا یہ تو اس طرح کے ہے نا کہ یہ جو جابر ہے اس کے سامنے تو یہ لیٹ جاتے ہیں، لیٹ جاتے، اور جو بیچارے کمزور ہیں ان پر سوار ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جتنا حریم الطبع ہے، اس کے حریم الطبع تو اس سے ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بچی پر ہاتھ نہیں اٹھا، اس کو مارنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ان 1000 بچی کم از کم مار 1000، اس کے کوئی ایک پسینے کی ایک جو بوند بھی ہے نا وہ بھی پیشہ نہیں جائے. ہڈیاں بیچاری فاسفورس، 1000 ان کو فاسفورس بموں سے اور ان کو ایسی جگہ ان کا خاتمہ کیا ہے کہ ان کی ہڈی پسند بھی کہیں نہیں ملی. قرآن مجید کی توہین، قرآن مجید کی توہین کی ہے، ان کو گندے نالوں میں ڈالا ہے. اور پورا لفٹ ہوتے ہیں اس طرح کی لاشوں کو گھسیٹ اکٹھا کر کے پھینکا گیا ہے. تو اگر عدالت نے کو نوٹس لینا چاہا سب کو برخاست کر. 1000 آدمی جو ہیں وہ مروا دی ہیں کس لیے کہ وہ بش جو ہے اس کے بجائے اس کے اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اسلام کے دشمن کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے 1000 آدمی نے اپنے مروا دیے ہیں. سینکڑوں آدمی جو ہیں وہ پکڑ کے دیے ہیں، ان کے پیسے دیے ہیں. فخر سے بیان کر. روایات اتنی شاندار ہیں ان کی، اور ماشاء اللہ کیا خاندان اوپر کیا ہوگا، خاندان سارا ہی آفتاب ہوگا. یہ خود یعنی ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا جو چھپا ہے، جو جھوٹ چھپا نہیں رہ گیا. ایک کتاب شائع کی اپنے قلم سے، وہ سب سے زیادہ بکی، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ
میں ہم نے جو ہے وہ پکڑ کے آدمی دی اور وہی 5000 فی کا وہ ہمیں امریکہ سے پیسے لیے. اب جب اس کی تنقید ہوئی یہ فخریہ کا آپ ایک بہادر آدمی وہ اپنی بھی جو ہے قوم کے آدمیوں کو، اپنے ملک کے آدمیوں کو، اپنے مذہب کے آدمیوں کو ان کو پکڑ کے دوسروں کو دے رہا ہے جو اسلام کے دشمن ہے. جب پھر اس پہ تنقید ہوئی پھر کھڑے نہیں جائے، پھر اردو میں ترجمہ ہوگا تو اس کو ادب کر دیا بیچ میں. اتنے بہادر آدمی ہیں یہ، بہادر بہت بڑا. اردو میں جو اس کا ادب ہے اس میں نہیں آیا. باہر نکل گیا لائن پہ تھا. تو یہ ہیں ان کی روایات جو ہیں کہ جو کمزور ہے اس کو مارو، مسلمانوں کو مارو، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو سربلند کرو. یہ ہے ان کی خاندانی روایات. ان کی تو یہی ہے، پتہ نہیں ان کی خاندان کی کیا روایت ہوگی. اللہ حکیم صاحب کو بٹھایا نا میں. اللہ ہو گیا وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن نبی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ والقصد والعدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن تكون صمتي ذكرا وأن تكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وآمر بالمعروف وانہی عن المنکر. یہ صاحب مشکات نے حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. کون کون سی باتیں ہیں وہ؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف. پہلی بات کہ اللہ کا خوف چاہے تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو یا لوگوں کے سامنے ہو. لوگوں کے سامنے تو بہت کم لوگ یہ جرأت کرتے ہیں جو ایمان بھی صاحب ایمان کہلاتے ہیں کہ وہ کوئی برائی کرے. لوگوں کی ملامت کا انہیں خدشہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر بدنام ہو جائیں گے. لیکن فی السر، وہاں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی کسی کو اطلاع نہیں ہے، وہ شخص جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں ہے وہی صحیح دراصل ایماندار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دیا وہ یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. ایک مسلمان کی پوری زندگی دراصل اس بات کی شہادت دیتی ہے، اور اس امر کا جو ہے وہ ایک اظہار ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے. وہ چوری، وہ چھپے اور ظاہر میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ روزے آدمی مسلمان رکھتے ہیں تو ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، کسی کو اطلاع ہی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں. ایک آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ملاوٹ کرتا، وہ کسی کو کیا علم اس کی کیا علامت دی ہے. اسی طرح سے وہ کئی بیماریاں کر سکتا ہے جو کہ لوگوں کے علم میں نہیں آ سکتی. وہ برائی کر سکتا ہے، فحاشی کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فی السر والعلانیہ، پہلا حکم کہ چاہے لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائی میں ہوں،
اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں ہو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ پھر کبھی برائی میں کے قریب نہیں جائے گا، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مل احسان کے اچھی طرح عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یعنی پھر السر والعلانیہ میں یہ ہے کہ وہ اس لیے جو ہے چوری چھپے کوئی کام نہیں کرتا کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو کیا بہترین عبادت کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، ان تعبد اللہ کرنے کا طرح ہو. اب ایک شخص اگر یہ اس خیال سے رہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس کے تصور میں کہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ کوئی کسی برائی کے قریب جا سکتا ہے؟ ایک معمولی سا جو ہے کوئی قانون نافذ کرنے والا شخص جو ہے وہ بھی اگر دیکھے کہ وہ سامنے سپاہی کھڑا ہے ٹریفک کا تو ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. تو اگر ایک انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اس کے سامنے کس طرح سے وہ برائی کر سکتا ہے جس کی وہ پکڑ سے نکل ہی نہیں سکتا. دنیا کے کسی بھی حاکم کو، کسی بھی شخص کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کو رشوت دی جا سکتی ہے، اس کے سامنے سفارش پیش کی جا سکتی ہے، لیکن وہ علیم بذات صدور جو ہر جگہ موجود ہے اور ہماری حرکت دیکھ رہا ہے اس کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا اگر تم ویسے ان کو دیکھ نہیں رہے ہو، ایسی صورت تمہاری عبادت کی نہیں ہے، تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب ایک آدمی کے دل میں جب یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کس طرح سے برائی کے قریب جائے گا؟ یہ ہے پھر سر کی جو ہے نا اس میں راز کہ جس کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے وہ کبھی برائی کے قریب نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنے ہی 7 پلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس سے لغزش ہو جاتی ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، تو جب ان کو پھر جب بھی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی خرابی کیا تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کی لوٹ آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اس پر پھر اصرار نہیں کرتے، پھر جمے نہیں رہتے، کیونکہ انسان بھول چوک غلطی سے کسی وقت تو غلبہ نفس آنے کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو فوراً پھر چونک پڑتے ہیں اور اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے اور اللہ کی یاد جو ہے توبہ پر مجبور کر دیے اور اس پر بھی کہ وہ اس کو دوبارہ نہ کرے. تو پہلی بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پہلا حکم خشیت اللہ فی العلانیہ. میں جہاں بھی ہوں، چاہے پبلک میں ہوں یا پرائیویٹ میں ہوں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، بازار میں ہوں یا کہیں اپنے کسی گھر کے کسی اگلی کوٹری میں، کہیں بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ارتکاب نہ کروں، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ میرے دل میں رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری تمام جو ہے حرکتیں ان سے واقف ہیں. اس لیے میں نے اگر اس کی حکم کی خلاف ورزی کی، اس کی نافرمانی کی، تو دنیا کی کوئی عدالت چاہے مجھے سزا نہ دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سزا سے میں نہیں بچ سکتا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا انسان کے لیے، وہ تو انسان کے سوچنے کی بات ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے دائیں بائیں وہ تو کتابت کے نوشتے ہیں. کل جو ہے قیامت کو نوشتے ہی ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے کہ دیکھو اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، دیکھو تمہارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر فرمایا وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، انصاف کی بات کروں چاہے خوشی کی حالت میں یا ناخوشی کی حالت میں، چاہے غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں، ناراض ہوں یا رضامند ہوں، خوش ہوں یا ناخوش ہوں، ہر حالت میں انصاف کی بات کرنا. اگر کرسی پہ بیٹھا ہے کوئی شخص تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ چاہے کسی سے ناراض ہے، اس کی اپنی ذاتی اس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو وہ ناانصافی کا باعث نہیں بننے دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، چاہے کوئی سی بھی سچویشن ہو، خوشی کی یا ناخوشی کی. ایک خوشی ناخوشی کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی اپنے خانگی رات کی وجہ سے بعض اوقات وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پریشانی جو ہے وہ بھی انصاف کی بات کرنے میں اس کی معنی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہوتی غضب کی یہ ہوتی ہے ناخوشی کی کہ وہ کسی شخص سے ناراض ہے، مدعی سے ناراض ہے،
یا مدعا سے ناراض ہے، وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کسی کی ناراضی یا ناراضگی، کسی سے خوش ہو یا ناخوش ہونا عدل کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی لیے اسلامی عدالت میں یہ ہے کہ کسی جج کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کرے۔ وہ غصہ چاہے کسی وجہ سے ہو، لیکن وہ غصے کی حالت میں فیصلہ اس کے لیے کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا چاہے وہ کوئی کیفیت ہو، صحیح بات کہوں، انصاف کی بات کروں، خوشی یا ناخوشی کی حالت میں، ناراضی یا ناراضمندی کی حالت میں۔ اب دیکھو کہ جس آدمی کا یہ رویہ ہو کہ وہ ہر ایک سے انصاف کی بات کرے، ہر حالت میں انصاف کی بات کرے، بتائیے وہ کیا مقام ہوگا اس سوسائٹی کا جس میں اس طرح کے لوگ موجود ہو۔ آپ اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ناخوشی کی بات ہوتی ہے تو 60 جج جو ہے وہ کی طرف کر دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے۔ جج عدل کی بات کرتا ہے، لیکن وہ عدل جو ہے وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جد ہمارے اوپر پڑتی ہے، ہم نے جو کو کھایا پیا ہے اس کو وہ بلوانا چاہتا ہے اور وہ گواہ بھی لیتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے پھر ہمارا یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کلمہ عدل جو ہے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کی پھر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جہاں ظالم حکمران ہوں وہ اس کی پھر قیمت جو ہے ان کو وہاں کرتے ہیں اور پھر ان کو منصب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ چاہے خوش ہو یا نہ خوش ہو، ان کا جو عدل پہ قائم رہنا ہے وہی جو ہے ان کا سرمایہ حیات ہے۔ اور یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ کسی بھی قیمت پر وہ عدل کی بات سے منحرف نہیں ہو سکتے، عدل کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر وہ جج ہیں تو عدل سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے، ان کی کسی کی خوشی نہ یا ناخوشی اس پر ان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، تیسرا حکم جو یہ ہے کہ چاہے تنگی کی حالت میں ہو یا خوشحالی کی حالت میں، دولت کم ہو یا زیادہ ہو یا نہ ہو، قصد میانہ روی۔ اگر دولت بہت ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر گلچھرے اڑانے شروع کر دیں اور اسراف میں اور عیاشی میں ان کو صرف کر دیں، یہ نہیں قصد۔ ورنہ کسی بھی صورت میں اسراف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر دولت زیادہ ہے تو اس کے استحقاق رکھنے والے بھی زیادہ ہیں، اس لیے ان کو ان مدوں میں خرچ کریں جو مستحقین کی مد ہے، نہ یہ کہ اپنی عیاشی پہ، اپنے آرام پہ، اپنی آسائشوں میں ان کو خرچ کر کے اس کو جو ہے وہ اپنی دولت کو برباد کریں۔ تو یہ تیسری بات کہ چاہے فقر ہو اس میں بھی اعتدال، اس میں احوا وغیرہ نہ کریں، اس کے سر پہ نہ اٹھائیں کہ بس میں تو گیا مر گیا، دست پھیلائیں اور ہاتھ لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی عاجزی اور محتاجی کو بیان کر کے سائر کی زندگی جو ہے وہ اختیار کر دیں، نہیں۔ وہاں بھی جو ہے ایک ایسا رویہ جو کہ اعتدال کا رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر فقر ہے تو اس پہ صبر کریں، اگر دولت ہے تو اس کو اس طرح سے خرچ کریں جو کہ ایک میانہ روی کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا تقاضا ہے۔ ان چیزوں پہ خرچ نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ولا تبذر تبذیرا ولا تسرفوا، قرآن مجید میں بھی کیا ہے، والذین انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اہل عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ وہ یہ ہے کہ اسراف کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایک پہلو یہ زندگی کہ کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے پھر سب ہم اس کے مخاطب ہیں۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے قطع تعلق کرے، قطع رحمی کرے، میرے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھے، میں اس سے صلہ رحمی کروں، میں اس سے اچھے تعلقات کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ جو شخص اس کے ساتھ اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے لیکن اس قطع تعلق کے باوجود بھی وہ اس کے جو ہے رشتہ اپنا نہیں توڑتا، اس سے محبت کا رشتہ، اس سے تعلقات کا رشتہ، اس سے شفقت کا رشتہ، اس کی حاجات کو پوری کرنے کا رشتہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھتا ہے۔
پھر فرمایا وہ اوتیا من حرمانی، جو شخص مجھے معلوم رکھے وہ میں اس کو دوں. یعنی عام طور پر تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ برائی نہ کریے تو ٹھیک ہے، جزا وصیت نصیحت مثل. لیکن وہ مقام اعلیٰ مقام جو ہے، جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہے، جس کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت اس کی مخاطب ہے، وہ یہ ہے کہ جو نہ دے اس کو بھی دو. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، وہ ایک سرگرم جو ہے حامی اور دوست بن جائے گا اس رویے سے. پھر فرمایا کہ وَعَافُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِی، جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دوں. اگرچہ بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے کہ جو زیادتی کرے اس کو بھی آدمی معاف کر دے. اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ اس بدلہ لینے کا نہیں پڑتا. پھر فرمایا کہ وَأَنْ تَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ میری خاموشی جو ہے وہ سوچ اور فکر کی حامل ہو. یعنی ایسے ہی نہیں کوئی بیٹھے ہیں بس جیسے کہ حیوان بیٹھے چارہ کھا رہے ہیں یا کوئی ان کو سوچ نہیں ہوتی. نہیں، جب میں خاموش ہوں تو سوچوں. کس چیز کے بارے میں سوچوں؟ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچوں، اپنی عاقبت کے بارے میں سوچوں، جو فرائض میرے اوپر اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں سوچوں. کیا میں ان کے لیے اس میں کیا وہ پوری ادا کر رہا ہوں؟ میں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں ان کو پورا کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ یہ سوچ جو ہے میرے اوپر جب خاموش ہوں، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ حقوق جو میرے ذمہ ہیں اور وہ جو میری ذمہ داری ہیں ان میں کس طرح سے عہدہ بڑھا ہوں. اور وہ کل قیامت کو جب میں اللہ تعالیٰ کے پیش ہوں گا تو کیا میں ان سے بھی بری ذمہ ہو جاؤں گا اپنے فرض اور ذمہ داریوں سے؟ پھر فرمایا کہ وہ نطقی ذکر، اور جب میں بات کروں تو وہ ذکر پر مشتمل ہو، اس کی خدا کی یاد جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ بات کرتا ہے، اس میں کچھ کبھی وہ خدا کو نہیں بھولتا، انصاف کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے. اسی لیے ہے کہ یہ ذکر ہے صرف زبانی ذکر نہیں ہے بلکہ یہ رویہ بھی ایک ذکر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جن کو تجارت جو ہے، تجارت تو اب یہ ہے کہ سودا ہے نا، خریدنا اور بیچنا جو ہے، یہ چیز بھی جو ہے اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کر سکتی. تو گویا اللہ کی یاد جو ہے ان کی نطق پر، ان کی کوئی بھی بات کسی سلسلے میں جو بات ہے اس میں اللہ کا ذکر جو پیش ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بےمانی نہیں کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، کسی کو خواہشگاری نہیں دیتے ہیں، کسی کو ناجائز طور پر جو ہے وہ پریشان نہیں کرتے ہیں. تو ان کی نطق جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ ذکر ہے، یاد ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نطق کو اس سیدھے راستے پہ جس نے رکھا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ وہ نظری عبرت، اور میری نظر جو ہو وہ عبرت کی نظر ہو. یہ نہیں کہ جائے گزر گئے بس ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں، جو بھی دیکھوں اس سے عبرت حاصل کروں. کوئی آدمی کسی نے ظلم کیا ہے، دیکھوں کہ وہ ظلم جو ہے یہ اس کا انجام کیا ہوگا. کوئی آدمی جو ہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. ہمارے جس طرح بھی آپ جائیں معاشرے کے اندر، خاص طور پر اس زمانے میں عبرت کے بڑے سامان موجود ہیں. ہماری حکومتوں کے اندر عبرت کے سامان موجود ہیں، ہمارے سرمایہ داروں کے اندر عبرت کے سامان موجود ہیں، ہماری عام گلی میں کوچے میں رہنے والے جو ہیں ان کے اندر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی دھوکے میں مبتلا ہے، کوئی کسی میں مبتلا ہے، کسی کا کچھ انجام ہو رہا ہے، کسی کا کچھ انجام ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے عبرت کی نظر سے ہم دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں. اگر وہ برائی کی وجہ سے ان کو برا نتیجہ پیش آ رہا ہے تو اس سے عبرت حاصل کریں. اگر کسی اگر ہم دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل نہ کریں، عبرت حاصل کرنا جو ہے یہ دراصل ایک ہمارا صحیح رویہ ہے اپنے آپ کو
ان مصیبتوں سے بچنے کا جو دوسرے لوگ جو ہیں اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، اپنی شامت اعمال کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 9 باتوں کی تعمیل کا حکم دے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ آمر بالمعروف ونہی عن المنکر، سب سے آخری بات جو فرمائی کہ میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ یہ پہلی بات ہے، یہ تو ساری ایک شخص کے متعلق ہیں، یہ کروں میں وہ کروں، لیکن آخر میں یہ ہے کہ میں ان کو برائی اب نیکی کا حکم دوں۔ معاشرہ جو ہے اس کو بھی یہ ہے کہ فراموش نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ خود بھی نیک بنیں، لیکن دوسروں کو بھی نیک بنائیں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں اور دوسروں کو بھی برائی کو روک دیں۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سورہ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ گم شدہ باب ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ نہ یہود نے اس وصیت کا ذکر کیا، نصارہ بھی گم کر بیٹھے۔ قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرگزشت کا یہ حصہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو تذکرے ہیں یہ صرف افسانے اور کہانیاں نہیں کہ ہم سنتے رہیں کہ پچھلے زمانہ میں یہ ہوا تھا، ان میں بہت سے عبرت اور بصائر کے سامان ہیں۔ ہم ان کو سنیں اور پڑھیں تو اپنے آپ کو سنوارنے کا بڑا سامان ان سے حاصل ہوتا۔ اب یہ منظر آپ ذہن میں لائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہے، باپ دنیا چھوڑ رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، اور قرآن مجید نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہود اور نصارہ جو رسول کریم علیہ السلام سے مناظرے کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا دین، آپ نے تو یہ ایک نیا ہی دین من گھڑت نکال، ان کو کہا اور کیسے عجیب انداز سے مخاطب کیا، ہم کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہ سنتے ہی لوگ متوجہ ہو گئے اور دلوں پر اثر ہوا کہ دھیان سے بات یار سننی چاہیے، تو بہت کوئی پیارا واقعہ ہے۔ ہم کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی فوت کون ہو رہا؟ اللہ کا ایک پیغمبر جس کی نسل سے بہت پیغمبر پیدا ہوئے اور اب بھی اس کی نسل دنیا میں پھیلی ہوئی، تو وہ فوت ہو رہا ہے۔ اور قہر کن سے رہا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، باپ ہے مہربان، پیغمبر ہے، اور بیٹوں سے کہہ رہا۔ اب بیٹے ایسے ہیں کہ اردو میں آپ دیکھ لیں جگر کے ٹکڑے، فارسی میں کہیں جگر گوشہ، اور عربی زبان میں افلاس و کبد، کہ یہ بالکل دل کی بوٹی ہوتی ہے۔ انسان کو بیٹوں سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں پیاری نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں بچوں کو بچانے، ڈاکو چور آئیں خود مر جاتے ہیں، یار میرے بچے بچ جائیں۔ اللہ کہتا ہے اے یعقوب علیہ السلام کی نسل، تمہیں پتہ ہے کہ جب تمہارا باپ فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے پیارے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو آخری وقت کی بات ہوگی اور ایک پیغمبر کی، اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، اس سے زیادہ کوئی نیک اولاد کے لیے ہدایت نہیں۔ اگر وہ باوفا اولاد ہے تو ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں بھولیں گے جو مرتے وقت باپ نے کہی، کہا ایسا شفیق و مہربان باپ پیغمبر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو کہہ کر مرا تھا وہ تمہیں یاد ہے؟ اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے اللہ نے حوالہ دیا کہ باپ کو سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہونی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اتنے پیارے ہیں، آدمی چاہتا ہے یہ ترقی کریں، قابل بنے، ان کو ہر لحاظ سے دنیا میں عزت اور
آبرو حاصل ہو۔ اب شفیق اور مہربان باپ اللہ کہتا کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ دنیا میں تو ان کی عزت و جاہ ان کے مرتبے کی فکر کرے کہ میرے بیٹے بہت بڑے افسر بن رہے، مگر اس بات سے وہ بے خبر رہے، اس بات سے وہ تعلق ہی کوئی نہ رکھے کہ میرے یہ لاڈلے میرے جگر کے ٹکڑے کل دوزخ کا ایندھن تو نہیں بنیں گے، آگ میں تو نہیں کریں گے۔ قرآن مجید نے کئی موقعوں پر یہ بات اس طرح سامنے ہمارے کی ہے کہ آدمی ہل جاتا کہ یار میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے۔ وہ نہ ذکر اقلا آبادی مرحوم نے کہا نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج۔ انگریزی تعلیم آ گئی نا، لوگ سمجھنے لگے، ترقی ہونے لگی، افسر بن گئے، جج بن گئے، ایس پی بن گئے۔ انہوں نے کہا نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ تو خوشی پھر اس کی کیا ہے؟ کوئی جنٹ ہے، کوئی جج ہے۔ اگر یہ بچے یہ بن بھی گئے تو ہمیں کیا خوشی ہے، بلکہ جوں دیکھیں گے کہ یار یہ ایسے لاڈلے اور پیارے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آخر میں آگ میں جلیں گے، تو ساری زندگی اس باپ کی تلخی میں گزرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا واقعہ بیان کیا دل کو ہلا دینے والا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ کوئی ان کی دنیاوی ترقی، مال و دولت اور سلطنت کی بات نہیں کی، یہ صرف پوچھا ماں تھا من بعد میرے بچوں اس بارے میں مجھے مطمئن کرو، میں فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم کن کو پوجو، میرے خدا کی پوجا کرتے رہو گے، دین پر رہو گے، یا یہ راستہ چھوڑ جاؤ۔ ماں تعبدون من بعد، میرے بعد کیا بنے گے؟ سب سے زیادہ فکر جو مجھے ستا رہی ہے۔ اور یہ سورہ مریم میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، بال سر کے سفید ہو گئے، ہڈیاں چٹک گئی، اب خاندان کے لوگ بگڑے ہوئے نظر آئے کہ سارے چاچے تاؤں کی اولاد تو بگڑی، ان کے لچھن تو ٹھیک نہیں۔ اب پیغمبر خدا کو اور کوئی فکر نہیں تھی، نہ کوئی یہ کہ میری جائیداد کون سنبھالے گا، یہ پیغمبروں کی شان کے لائق، مگر صرف یہ کہا خفت الموالے میں مرا، اللہ میں اپنے بعد ڈر رہا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ تو دین کا ستیہ ناش کر دیں۔ میرے گھر میں ہمیشہ اللہ کی بات ہوئی، نمازیں ہوئی، قرآن حدیث سے، یہ تو بگڑی ہوئی نسل نظر آتی، تو مجھے کوئی وارث دے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کی میراث کا وارث ہو، دین کو سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بڑے سوچ سے یہ دعا کی، ابھی محراب میں کھڑے دعا کر ہی رہے تھے، فرشتے آ گئے کہ اللہ بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بھی نہ غلامن ذکیہ ہوگا، پاک بیٹا۔ اور حدیث رسول علیہ السلام میں جب پڑھتے ہیں آپ نے کہا آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، خواہ وہ نبی ہے دوسرا، جس نے کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ کیا عمل نہیں کیا تو الگ بات اس کا چکو، مگر زکریہ علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ جو دعا سے ملا، اس نے کبھی برائی کا خیال ہی نہیں سوچا، ایسا پاک بیٹا اللہ نے دیا۔ تو پیغمبر زکریہ بھی اس بارے میں پریشان ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، مر رہے ہیں اس وقت۔ یہ لفظ فرمایا کہ جب یعقوب کو موت آئی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر تم حلال زادے ہو، باپ اولاد ہو، تو سب باتیں بھول سکتے ہو، مگر باپ کے مرتے وقت کی نصیحت کو بھی تم بھول گئے۔ وہ کیا کیا کر مرا تھا، وصیت کی کہ بیٹا میرے بعد تم کس کی پوجا کرو؟ تو اولاد نے تسلی دی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جی آپ بے فکر رہیں، ہم جو تیرا معبود تھا نا خدا، اسی کو پوجیں، ہم نے کوئی خدا بدلنا نہیں، اسی دین پر رہیں گے، اسی پر مریں گے جو تیرا معبود تھا تیرے باپ دادوں کا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اب ابراہیم تو پردادا تھے، اسحاق باپ تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے تایا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، مگر ان کا بھی انہوں نے پورے افتخار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ نبی تو اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اب بعد میں جو نالائق یہودی اور عیسائی پیدا، آپ حیران ہوں گے، وہ نبی نہیں مانتے اسماعیل علیہ السلام، ہم کہتے ہیں نبی، یہ نہیں مانتے، ہم سے کہتے ہیں صلح کرو بین المللی، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں، کہتے ہیں وہ کیا تھا، ایک لونڈی کا بچہ تھا جس کو ہمارا باپ جنگلوں میں چھوڑ گیا تھا، نہ اس کی ماں کی کوئی عزت نہ اسماعیل کی، اور اس دشمنی میں رسول اللہ کے دشمن ہو گئے کہ یہ ایک لونڈی زادے کی آواز سے پیغمبر پیدا۔ آج تک حرامی نہ اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ ان کی کوئی عزت کرتے ہیں، ویشی جنگلی، اور بالکل کہتے ہیں ایک جاہل آدمی تھا جنگلوں میں رہا، پڑھیں بھائی۔ مگر اس وقت اولاد اسماعیل علیہ السلام کے بارے اس وقت نہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے برا کہا، کوئی تسونی کا کہا
تیرا باپ جو تھا اسحاق، اسماعیل، یعقوب، ابراہیم، ہم ان کے خدا کی پوجا کریں۔ الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس کی دنیا ہے، اسی نے پیدا کی ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ابا جی ہم اس کے ہی فرما بردار رہیں، صرف عقیدے کی حد تک نہیں مانیں گے کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہم زندگی پر نحن لہو مسلم، لہو پہلے لائیں کہ صرف اسی کا حکم مانیں گے، عملی طور پر ہر وقت سر تسلیم خم رکھیں گے، مانتے رہیں گے بات۔ اب سورہ الفرقان میں جب پڑھتے ہیں وعباد الرحمن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا دل تو ہل جاتے ہیں، وجلت قلوب، لرز جاتے ہیں، مگر جو بدبخت لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ورنہ وہاں جب عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے کون ہیں تو وہاں بیان کرتے کرتے یہ بات بھی آئی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بیٹوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اپنے بال بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بگڑتے دیکھتا نا تو جیسے کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا، اس کی آنکھیں ابل پھٹتی ہیں، اس کو چین نہیں آتا، تکلیف ہوتی، اس طرح وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو آگ کے لیے پالا، یہ بڑے ہوئے تو آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ میں نیکوں کا سربراہ ہوں، میرے کنبے کے افراد جو ہیں نا یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں تو لوگ کہیں یار فلاں کے بیٹے ہیں بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی جب لائن لگے تو یہی کہا جائے کہ بھائی بہت نیک اولاد یہ چھوڑ کر آئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا اذا مات ابن آدم انقطع عمل، آدمی مر گیا کھاتا بند ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا نیکی بدی کر گیا، مگر 3 کھاتے آپ نے فرمایا جاری رہتے، وہ بند نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ ہے، علم سکھا گیا، اور ایک نیک اولاد کا کہا ولدن صالح ضرور۔ اگر نیک اولاد تیار ہوگی اور دعائیں کرتی رہی تو یہ کھاتا جاری رہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رب المفرد ایک کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب جنتی کے مدارج بلند ہوتے ترقی ملتی ہے مرنے کے بعد بھی، تو وہ کہتا اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے مطابق مجھے مکان الاٹ ہو گیا تھا، جگہ مل گئی کہ یہ درجہ تیرا، اب ترقی کو مل رہی تو یہی کہا جاتا باستغفار ولادک، اللہ کا تیرا بیٹا تیرے لیے بخش کی دعائیں کرتا ہے، اس کو ہم قبول کر کے یہ درجہ دے رہے ہیں، بڑی بات ہے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ اس کا ہوتا ہے۔ اور اگر نالائق کا اولاد خود ہی نماز چھوڑ جائے، قرآن چھوڑ جائے، گھر میں بے نوری ہو جائے، اندھیرا چھا جائے تو کیا دعا کریں؟ اس لیے اللہ فرماتا یعقوب علیہ السلام جب دنیا چھوڑ رہے تھے کس بات کی فکر تھی، کس بات کی وصیت کیا؟ یعنی مومن کو سب سے بڑی فکر ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول رہی، کہ یہ جو بھی میرے سپرد اللہ نے کر دیے نا، بیوی بچے، یہ ہے ایک گلہ، ایک ریوڑ، میں ہوں چرواہا، ان کی نیکی بدی اگر یہ سرکاری فصل میں گھس گیا تب بھی میں پکڑا جاؤں گا، صحیح چراؤں گا تب بھی، یعنی قدم قدم پر وہ سوچتا ہے کہ بیوی اور بچے کدھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اور وہاں جو بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یار بچہ پولیس والے پکڑ لے گئے، چھتر ہوں گے، لٹریشن ہوگی، ہم نے بڑی ذلت ہے ہمیں، ہاں ایک شریف آدمی ہے کتنی بڑی توہین ہے کہ اس کے بچے کو جوتیاں پڑ، کہا جب وہ جوتیاں ماریں گے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جیل خانہ سے ڈرتے ہو، وہ آگ جہاں انسان جل رہے ہوں گے اور پتھر وہاں ایندھن بنا ہوا ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جو فرشتے وہاں ہوں گے افسر پولیس والے وہ معمولی نہیں ہوں گے، غلاظ بہت سخت طبیعت، ذرا رحم نہیں آئے گا انہیں، شداد اور بہت طاقتور ہوں گے، ان کی مار تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ حکم دے گا انہوں نے اس کے خلاف سننی ہی نہیں، بے شک تم چیخو چلاؤ کوئی وہاں نہیں سنے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کریں گے جو حکم ملے گا۔ یعنی اتنے طریقہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان کی فکر کرو، ان کو سمجھاؤ۔ سورہ لقمان میں بھی ہم نے دیکھا اللہ کہتا ہے لقمان وَإِذْ لقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت وہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، اللہ باپ بیٹے کا ذکر کرتا کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے نا دل کے ٹکڑے،
باپ کیا فکر کر رہا؟ یہی کہہ رہا بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم، یعنی دین کی فکر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصّیٰ بہا ابراہیم بنی، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی وصیت کر کے گیا کہ بیٹا فکر مند ہے، میرے پاس آنا، مر کر مومن ہو کر آنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی آخری کلمات جو سنے گئے، جس کے بعد زبان پاک بند ہو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے رسول نے کہا میری امت بس میرا یہ بول بھولنا چاہیے کہ نماز نہ چھوڑنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، غلام ہیں، تم سے نیچے ہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا، بس یہ دو باتیں پلے باندھو، نہ پیدا کرنے والے کو بھولنا، اس کے سامنے جھکتے رہنا، اور جو تم سے نیچے ہوں زیر دست نہ رہا ہمیشہ نیک کا۔ اگر تو اونچی منصب پر ہے، اونچی کرسی پر بیٹھا تو سوچ اللہ اس پر دوسرے کو بٹھا سکتا تھا۔ حکیم صاحب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ تم میرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کروں۔ اب یہ بات ایسی خود قرآن نے کہا ما یلقا الا ذو حظ عظیم، یہ تو بڑی کسی نصیبے والے کو یہ بات نصیب ہوتی، کام بڑا مشکل کہ ظلم کیا اس نے، اب آپ کا موقع ہے، آپ صاحب قدرت ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، مگر معاف کرنا کہنے کے لیے آسان بات ہے، بہت مشکل۔ آدمی تو اس وقت آگ بگولا ہوتا کہ میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں۔ میں نے ایک وزیر اعظم کا واقعہ پڑھا، عباسی دور میں تھا، بڑا عالم بھی تھا، یحییٰ ابن حبیرہ، دربار میں وہ خود درس دیتا تھا، لوگ اس سے صحیح بخاری پڑھتے تھے، بڑی پیاری کتاب اس نے لکھی، 2 جلدوں میں اب چھپ گئی۔ جب وہ شرح کرتے کرتے صحیح بخاری کی اس حدیث پر پہنچا نا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے بارے میں اللہ کا ارادہ بڑھائی کا ہوتا ہے، اس پر انعام کرنا، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ بہت بڑا انعام۔ فقہ میں فقہ کا لفظ آ گیا، اب وہ اس طرف ہو گئے، 2 جلدوں میں کتاب بہت اعلیٰ، الافصاح عن الصحاح، آپ ہزاروں کتابیں فقہ کی پڑھے خلاصہ نہیں نکال سکتے، 4 امام جو ہیں ان کا خلاصہ شروع سے آخر تک مرتب کر دیا کہ کس بارے میں یہ متفق ہیں، کس بارے میں اختلاف۔ اتنی پیاری کتاب، 4 امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، سب کا خلاصہ۔ تو بیٹھا ہوا تھا وزیر، پہلے بہت غریب تھا، ایک شخص قاتل تھا، اس کو لوگ لائے، سپاہی گرفتار کر کے لائے، وارث بھی مقتول کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ قصاص ہمیں دلائیں، اس نے بھی اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا۔ اب وزیر اعظم نے ان سے پوچھا مدعیوں سے کہ کتنی دیت تمہیں مل جائے تو تم اس کو معاف کر دو؟ انہوں نے 80 دینار کا سونے کے پاؤنڈ، اس نے اپنی جیب سے نکال کر وہ 80 پاؤنڈ ان کو دے دیا، رہا کرا دیا، اور رہا کرانے کے بعد بھی پھر کچھ جیب سے پیسے نکال کر دینار اس کو دیا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے اس آدمی سے ایسا سلوک کیا؟ اب کسی کو علم نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی ایک آنکھ نہیں ہے، بظاہر ٹھیک تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ میری ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، اسی شخص نے میری آنکھ یہ تباہ کی۔ میں اس وقت طالب علم تھا، غریب تھا، یہ سپاہی تھا، آیا اور اس نے کچھ ٹوکرا سامان کا تھا اس کے پاس، ابھی وغیرہ، مجھے کہنے لگا اٹھاؤ، اور ساتھ ہی نہ ظالم نے ایک کوڑا مارا، میری آنکھ کا نور بہہ گیا۔ مگر آج میں وزیر اعظم ہوں، میرے سامنے جب آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اب بدلہ لینے کا بھی موقع ہے، مگر نیکی جمانے کا بھی وقت ہے۔ اس نے ظلم کیا تھا، میں عفو کر دوں تو انعام بڑھا۔ اللہ قرآن میں کہتا کہ اس سے بڑا درجہ کیا ہو، اس لیے میں نے اسے نہیں بتایا، ان کو اس کی دیت پلے سے دی، اور ساتھ ہی جاتے وقت خرچ کے لیے پیسے دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار درگزر کی باتیں بہت سنی ہیں، مگر یحییٰ نے تو حد کر وہ یہ بات جو اللہ نے کہی، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ہم نے زبانی نہیں صرف کہنا ابا جی کہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ کے رب کے سوا اور کوئی رب نہیں، ونحن لہ مسلمون، ہم ہر حال میں صرف اسی کے فرمان بردار رہیں گے، حکم مانیں، ساری زندگی اس کے حکم کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، زکریا دیکھو، لقمان دیکھو، سب کو فکر ہے یہی کہ یہ لوگ دین پر چلے، دین کو اگر چھوڑ جائیں گے ہمارے کس کام، آگ میں جلیں گے، الٹا ہمیں یہ الم اور دکھ نصیب ہوگا کہ میں اگر جنت میں بھی آ گیا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔
سورہ طور میں اللہ فرماتا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ سارے گھر والوں کو اکٹھا کریں گے. یہ نہیں کہ الگ الگ جنت میں بھیج دیں گے. اگر نیکی میں فرق بھی ہوگا نا، باپ نے زیادہ نیکیاں کی ہیں مگر اولاد سے نہیں ہو سکتی، تو ہم اس اولاد کو باپ کے ساتھ اکٹھا کریں. وہ فضل سے کمی پوری کر دیں گے کہ یار ایک ہی جگہ بیٹھے، آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوں، خوش ہوں کہ اسی طرح دنیا کی طرح محفل لگی ہے، میں ہوں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں. تو انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے یہ سب کچھ اس لیے ملا کہ ہم جب دنیا میں تھے نا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ یہ بچھڑ نہ جائے. اس کا آج صلہ ملا ہے کہ آج یہ سارے اکٹھے. ورنہ اگر ہم فکر چھوڑ دیتے، یہ جدھر مرضی جائیں ہم جدھر مرضی، تو نتیجہ یہی ہوتا نا کہ ہم اگر جنت میں بھی ہوتے تو سہانے روئی ہوتا نا. یہ دل کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی کہ بچے کدھر گئے، وہ تو نظر ہی نہیں آئے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں، یہودیوں، تم بیٹے تو یعقوب علیہ السلام کے کہلاتے ہو، مگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا باپ جب دنیا چھوڑ رہا تھا، بستر مرگ پر تھا، تو کیا کہا تھا اس نے اپنی اولاد؟ اسے فکر تھی تو صرف یہی کہ میرے بچے اس دین پر چلیں گے یا نہیں چلیں. اس لیے نیک لوگوں کی آپ دیکھ لیں، بات رہی ہے، روایت اور سنت رہی ہے کہ وہ جاتے وقت اپنے مریدین کو، اپنے بیٹوں کو، شاگردوں کو یہی کہہ کر گئے کہ اگر میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو یہ راستہ نہ چھوڑنا، مگر اگر تم نے سڑک بدل لی کہاں ملاقات ہوگی، پھر تو نہیں مل سکے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی پنجابی میں انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی، پنجابی نظم میں وہ سمجھے شاہکار ہی ہے، احسن القصر مولانا غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو وفات کا وقت جب آیا، اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع ملی کہ یعقوب علیہ السلام آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے، تو آپ نے بلایا بیٹوں کو، کہا مجھے تو اطلاع آ گئی، میں کنعان ہی واپس جا رہا ہوں، وہیں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوں گا، وہیں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، میری قبر وہیں بنی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابا جی کبھی پھر بھی ملاقات ہوگی، آپ جا رہے ہیں، ملیں گے کبھی آپ سے. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا، انہوں نے یہ فرمایا جو ایمان گیا لے تھوں تے ملسی یاراں تائیں، جس دا پیر ایمانوں کھتا اس دا واس بڑا. بیٹا اگر ایمان لے کر چلے گا تو مل لیں گے، اگر آپ لوگوں کا قدم اکھڑ گیا، ایمان کا راستہ آپ نے چھوڑ، کہاں ملاقات ہوگی، ٹھکانے بدل جائیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے اگر واقعی تم شفیق باپ ہو تو تمہیں بھی ذکر ہونی چاہیے، اور اولاد بھی اگر باپ ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ابا جی کا کیا نفع ہے اس میں اگر وہ ہمیں بھلائی کی ہدایت کرتے ہیں، صرف ہمارا ہی فائدہ ہے کہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، راحت میں ہوں گے، سخ میں ہوں گے. تو دین اسلام جب ایسی چیزیں سامنے آئی، دیکھ لیں یہ نہ بائبل میں ہے نہ کہیں نہیں، قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا یہودیوں کے سامنے کہ باپ کا پتہ بھی ہے دنیا چھوڑتے وقت کیا کیا گیا، کہاں ہے وہ اسلام تمہارے پاس. کسی نے یہودیت گڑ لی، کسی نے نصرانیت گڑ لی، وہ تو اسلام کا کیا کر گیا کہ اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے. تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کے یہ نمونے ہیں کہ وہ یحییٰ نے بدلہ لینے کی بجائے معاف کر. اور ایسے ایسے واقعات بھی آئے کہ آدمی بڑے فائدے کما سکتا تھا، مگر اس نے بالکل یہی سوچ کر کہ اللہ دیکھتا، چھوڑ دیا. نیک لوگوں نے واقعہ میں بیان کیا کہ ایسا موقع تھا، کسی حرام زادے نے کسی بچی کو پکڑ لیا، بدماشی پر آمادہ ہو گیا، کھڑکیاں بند کر لی، اپنی طرف سے اطمینان کر لی. اب جب وہ برائی پر آمادہ ہو گیا تو بچی کو ایک بات سوچی، بچی نے اس نے کہا آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر لی ہیں، ایک کھڑکی کھلی. وہ حیران ہوا، ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا ساری کھڑکیاں بند ہیں. نہیں، اس نے کہا ایک کھلی ہے اور تو اس کو بند بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا وہ کون سی کھڑکی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو تو کر رہا، اس کا کل حساب نکلنے دینا. اب دیکھ لے، اگر اس کھڑکی کو بند کر سکتا کر لے. بند کیا کر رہی تھی؟ کہاں گیا، ڈر گیا. کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا، اب اللہ سے تو پردہ نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے ترمذی شریف میں حضور نے الکفل کا ایک کا ذکر کی، بعض لوگ حضرت الکفل پڑھ کر اس کو چشمہ کر دیتے. نہیں، الکفل پیغمبر تھے، کفل اور آدمی تھا. موقع برائی کا ملا، بالکل آمادہ ہو گیا اور اس کو لٹا لیا، مگر اس عورت نے رونا شروع کیا. اب کفل نے اسے کہا کہ تجھے میری شکل پسند نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں صرف اس بات پر رو رہی ہوں کہ تقدیر نے مجھے یہ دن دکھایا، ورنہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جسم کو کوئی آدمی بغیر شریعت کی اجازت کے ہاتھ لگائے گا. اب وہ بھی ڈر گیا، اٹھ گیا، اور اسی رات اس کی موت ہو.
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حالانکہ اپنی بدکاری میں بڑا بدنام تھا، لوگ کفل کو بدماش جانتے تھے، صبح اس کے دروازے پر لوگوں نے لکھا ہوا پایا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ اب لوگ اس ڈھونڈ میں پڑ گیا کہ کفل کیوں بخشا گیا؟ بات کا پتہ چلا کہ یار توبہ کر، ڈر گیا۔ جب بچی نے یہ بات کہی کانپ گیا کہ کب تک یہ دھندے چلیں گے اور یہ عیش و عشرت ہوتا رہے گا، آخر خدا کے پاس جانا، کانپ گیا۔ تو ایسے موقع آتے ہیں کہ اگر آدمی سنبھلنا چاہے، جیسے روایتوں میں آتا کہ انا للہ نفحات، ہر وقت جونکے رحمت کے آتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر انسان فائدہ اٹھا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھے نا، ارادہ قتل سے نکلے تھے، حضور کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے، کتنی بری نیت تھی، مگر وہی بات کہ سوچ بڑی بات ہے، صرف سوچ آ گئی۔ جب بہن بھی اپنے خاوند کو چھڑاتے زخمی ہوگی، بہنوئی کو مارنے لگے نا حضرت سعید کو، تو مسلمان ہو گئے، بہن آگے آئی فاطمہ، اس کو بھی زخمی کر دی۔ اب بہن کی زبان سے یہ نکلا کہ عمر تو اگر ہمیں مار بھی ڈالے گا نا تو ہم یہ کلمہ اب چھوڑیں گے نہیں، تو جو جی چاہتا کر لے۔ پھر کانپ گیا کہ میری ماں جائی، اتنی محبت بہن اور بھائی کی، مجھے اس نے رد کر دیا کہ میں نہیں محمد کا کلمہ چھوڑوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہنے لگا اچھا وہ دین تو مجھے بتاؤ۔ اسی پر علامہ اقبال کہتے ہیں نا، عورت کو مخاطب کر کے کہ عورت بڑی ذات ہے، اگر یہ بگڑ جائے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اب بگڑی ہوئی نا کہ ہر جگہ حرام زادوں نے بس اس کو کھڑا کر دیا، ہر جگہ اس کی تصویر ہے، ہر جگہ اس کو ننگا کیا ہوا، دکانوں پر کھڑی کی، بیچتی، اور کہتے ہیں ہم ترقی دے، ترقی نہیں، اس کو ایک کھلونا بنا لیا تاکہ سرے بازار لا کر نیلام کر دیں کہ جس کا جیتا ہے جہاں جیتا ہے اپنا مزہ کر لے، گھر سے ایک قیمتی شہر۔ بعض لوگوں نے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ پردہ ہٹا دینا چاہیے، لوگ شوق سے جتنا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، آخر سیر ہو جائیں گے، بس کر دیں گے، پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا نے کہا یہ ایسا ہی مطالبہ کہا جا کہ سونا چاندی سیف میں نہیں رکھنا چاہیے، نوٹ بند کر کے لاکروں میں نہیں رکھیں، بازار میں لا کے رکھ لیں، آسانی سے رکھ لیں۔ یہی بات یہ چاہتے ہیں بے پردگی سے۔ اصل نیت ان کی یہی ہے، کارخانوں میں لے گئے، وہاں کئی حاجی صاحبان ہیں، فیکٹریز بھرتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، مہینہ بار رخصت، حرام زدگی کا ایک طریقہ اور کوئی نہیں۔ ورنہ اللہ کا دین جو ہے اس نے جو عورتیں پیدا کی، فاطمہ بھی عورت تھی، مگر وہ کہتے ہیں نمی دانی کے سوز قرت ہے تو دیگر گوں کرد تقدیر ہے عمر۔ عورت تجھے پتا ہے کہ تیرے قرآن پڑھنے کے سوز نے تو عمر کی قسمت دوزخ کو جا رہا تھا، وہ جنتی ہو گیا، فاروق اعظم بن گیا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا، خوش قسمت کو کر لے حاصل تو ٹھیک ہے، اگر وہ جھونکا گزر گیا، اس نے ادھر منہ نہیں کیا، دوسری طرف رخ کر لیا، تو وقت گزر جائے گا، مگر پھر آخر یہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا، وہاں پر کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، روتا رہے۔ تو واقعی یہ ایسی جگر کو جلا دینے والی اور دل کو ہلا دینے والی داستان ہے جو قرآن نے بیان کی، کہ سوچو تو صحیح، جب یعقوب بستر مرگ پر تھا اور بیٹے پاس تھے، فکر کس بات کی؟ نہ یہ کہ جائیدادیں بنانا، کوٹھیاں بنانا، رو تو اس بات کو رہا تھا کہ بچہ پوجا کس کی کرو نا۔ جب تسلی دی کہ آپ بے فکر جائیں، اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، خوشی خوشی دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ ایسا ہی کرے کہ یہ ہماری ذریت جو ہے نا، اولادیں اور بیویاں، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ورنہ ہم دو چار اکٹھے ہو کر یہاں روتے رہیں اور یہ سارے بگڑ جائیں تو کیا پھر فائدہ ہوگا؟ بس دعا ہی ہم اس بارے میں کر سکتے ہیں، ورنہ ایسے بھی اللہ نے واقعات بیان کیے کہ پیغمبر رو چیختے چلے گئے، ان کا بیٹا ہی نہیں ٹھیک ہوا، بیوی نے ساتھ نہیں دیا، تو اس میں پھر بے بسی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا اور چارہ نہیں، مگر اپنی حد تک تو کوشش کرنی چاہیے کہ بات پہنچائی جائے کہ بندو اللہ کے راستے پر چلتے رہو، اسی میں بہتری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اگلا اجتماع 20 جنوری کو ہوگا 9:30 بجے، کیونکہ سردی زیادہ ہے، سردی زیادہ، کوئی ایک مہینے کے قریب جب تک سردی ہے نا انشاءاللہ۔ ڈیری ہے 50 روپے کی۔ میں نے آپ سب دے دیے تھے اس نے پیسے یا نہیں دیے تھے؟ اللہ اکبر۔ لاؤ نا بس ٹھیک جی، گن لو۔
اللہ دوسرے بھی نہیں دیتے ہیں. کہڑے 100 روپے 1000 کہڑا 1000 بھی نہیں دیتا. چل اللہ رہ گیا 10-12 منٹ. کوئی سوال ہے کسی ساتھی کے ذہن میں تھا؟ یہ جو بات چل رہی تھی جی گھر سے پہلے کہ صبح کب ہوگی جو اندھیرے کے بعد جی جی وہ بدل بیٹھ کریے مانے نہ کبھی. اس میں 2 باتیں میرے دل میں ہیں. جی قریشی صاحب فرمائیں. ایک یہ کہ جو ہم کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھروسہ کرو توکل علی اللہ. تو توکل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. تو ایک تو اس پر بھروسہ اعتماد ہونا چاہیے کہ چاہے جتنی مرضی دیر لگ جائے سال گزر جائیں کچھ ہوگا کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ لازماً پورا ہوگا. بالکل اس پر یقین اعتماد ہونا چاہیے. اور انسان جو کاوش کر رہا ہے اس میں وہ ڈھیلا نہ پڑے اس کے پاؤں نہ ڈگمگائیں کیونکہ اس کا جو بنیاد پاؤں ہے یا اس کی عقیدہ وہ اس وعدے پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام صاحب کا انہوں نے بھی یہ جو کشمکش تھی اور یہ جو آزمائش کا دور تھا اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ وہ بھی پکار اٹھتے تھے کہ متا ناصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنا وقت کا سکیل ہے تو انسان ظاہر گھبرا جاتا ہے محدود اس کی حوصلے ہیں تو یہ بھی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مدد کب آئے گی. لیکن اصلی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس کا وعدہ ہے اور صبح طلوع ہوگی لازماً. بالکل لازماً. ہاں جی اس میں کوئی شک نہیں پڑا صبح تو طلوع ہوگی. قرآن کریم میں. اچھا ہاں جی سورہ مائدہ. جی جی سورۃ مائدہ کی 105 نمبر آیت ہے. 105. جی جی. اچھا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہ کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اس سے اس کا کیا یہاں پہ مراد ہے؟ اس پہ بالکل کاشف صاحب نے ٹھیک کی بات. اور جو اب ہم بات کر رہے تھے اس سے بھی متعلق ہے کئی لوگوں نے اس سے غلط بھی نتیجہ نکالا ہے. شروع میں نکال لیا تھا اسی لیے حضرت ابوبکر ان کو خطبہ دینا پڑا کہ لوگوں تم نے اس سے یہ نکال لیا کہ ہمیں دوسروں کی فکر کیوں ہو کیوں ہم ان کو سمجھاتے پھرے اور یہ نیکی کے حکم دیں. اللہ قرآن میں کہتا کہ تم اپنی فکر کرو دوسرے اگر گمراہ ہیں تو تمہیں ان کی کیا فکر ہے کوئی تمہارا نہیں بگڑے گا. یہ اس وقت بھی لوگ کہنے لگے تھے. حالانکہ سارا یہ مفہوم دین کے خلاف دین تو بڑا ہوا کہ دوسروں کی بھی فکر کرو. بلکہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص پہلے اہل طریقت کے ساتھ تھا صوفی تھا خانقاہ میں چلا گیا عبادت کرتا تھا ذکر کرتا تھا مگر بعد میں اس نے ان کو چھوڑ دیا سمجھ آ گئی وہ علماء کے ساتھ آ بیٹھا. صاحب دل مدرسہ احمد خان کا بشکست عہد صوب سے اہل طریقہ اور صوفیوں کا طریقہ ان سے اس نے معاہدہ ختم کر دیا اور مدرسہ میں آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ تم نے عالم اور درویش میں کیا فرق دیکھا کہ عالموں میں آ گئے جو صحیح معنوں میں عالم جو دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا گفتاں گلی میں خیش برومی برز موج کہ وہ جو ہے نا وہ تو اپنی کمڑی بچا کر لے جاتا کہ لہروں سے اس کو نہ تیرنا ہونے دو. درویش کو تو اپنی پڑی ہے. گفتاں گلی میں خیش برومی برز موج وہیں جہد می کنگ کے بغیرت غری کرا اور یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی میں بچا لوں. یہ بہت فرق ہے رہتی. اب آیت جو ہے نا اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم اپنی حد تک پوری کوشش کریں
دوسروں کو بچانے کے لیے جو ہمارے ذمے ہے نا اس میں کمی نہیں کی تو پھر بھی بگڑے رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر نوح علیہ السلام کا ساتھ اگر ان کی بیٹی اور بیٹے نے نہیں دیا تو نوح علیہ السلام کو اس کا پھر کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. یہ بات پہلے اپنا کام دینا کہ اپنا کام کرو. اپنے کام میں جگہ جگہ خان نے کہا نا کہ اپنی فکر میں یہ شامل ہے کہ تم دوسروں کو بھی سمجھانے کی اپنی حد پہ کوشش کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تم اپنی فکر کرو کہ تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. اگر تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو تمہارا بیڑا تو پار ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو دوسروں نے اگر ہدایت نہیں پائی تو پھر تمہارا کچھ نہیں کیا. ہدایت پر رہے وہی خود بھی نیک رہے اور لوگوں کو بھی سمجھایا. الی اللہ مرجعکم جمیعا, بعد میں تم بھی اور جن کو تم سمجھاتے رہے سب اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, دونوں فریقوں کو اللہ بتا دے گا کیا کر کے ہے, اس کا صلہ ان کو مل جائے گا, جزا و ثواب مل جائے گا. دنیا میں برے زیادہ نیکوں کو بھی بروں کے ساتھ رات مل جاتا ہے, آخرت میں لڑا کرتی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا کسی قوم کی اکثریت بگڑی ہوئی اور اللہ پھر فیصلہ کر دے کہ اب اس علاقے کو تباہ کرنا, تو اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں. تو لوگ پھر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا. فرمایا یہاں تو سب مارے گئے مگر آگے چھانٹی ہو جائے گی, نیک جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے, دوسرے جہنم میں چلے جائیں گے. یہاں تو جب عذاب آتا ہے کوئی زلزلہ وغیرہ تو مارے جاتے ہیں, پھر نیکوں بس سارے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو نیک بندوں کو ہلاکت کے بعد علیحدہ کرنا ہر چیز آسان ہے, ان کو بدلہ دینا وہ تو ہر ایک کو الگ الگ جانتا ہے. جو مر گئے وہ بھی جو آنے والے سب اس کے سامنے ہی ہیں نا. جو قریشی صاحب نے بات کہی نا کہ جو مومن کے کرنے کا کام ہے نا, جو اس آیت کریمہ میں بتایا کہ تو اپنا کام کر, نتائج کی فکر چھوڑ. یہ اللہ کا معاملہ کہ یہ لوگ لائق ہوں گے ہدایت کی تو مل جائے گی, ورنہ عذاب کے مستحق ہوں گے. تو ہر حال میں حالات موافق ہوں ناموافق ہوں, زمانہ کیسا ہو. ایک مضمون بڑا پیارا تنقیحات میں مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب کے پڑھنے کا, کیونکہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ پہلو بیان کر کے کہتا ہے اس مسئلے پر میرے لیے تو عمل مشکل ہے, میرے لیے اس کو ختم کر دو. کوئی سود ختم کرانا چاہتا ہے, کوئی جائز. تو مولانا نے پھر اس پر لکھا کیش مرداں نہ مذہب گوشت پندہ, کہ یہ دین جو ہے نا یہ بھیڑوں کا چلن نہیں ہے کہ ایک بھیڑ ادھر کو چل گئی سارے ادھر کو چلے. یہ ہے مردوں کا طریقہ کہ جو بات کہہ دی اس پر جمے رہنا. دنیا کا کدھر کو جائے, دریا کا بہاؤ کسی طرف میں, ہم نے تو اپنے گھر کی طرف جانا, ہم کیوں دریا کے ساتھ بہنا شروع کر دیں کہ ادھر تیرنا آسان ہے, ادھر کوئی زور نہیں لگتا, چلو ساتھ ہی بہ جائیں. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جدھر دنیا جا رہی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, ان کے لیے دین اترا ہی, دین تو ان کے لیے جو بعد مخالف سے ٹکراتے. کام مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیتا. جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں انبیاء کی داستانیں نیک لوگوں کی, ان کی بڑی غذا ملتی. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر, ہر لمحہ ان کو نئی زندگی ملتی ہے. وہ جب پڑھتے ہیں نا ان کو پتہ چلتا بھی ہے یعقوب علیہ السلام کی بات کیا پڑھی, تو بات میری, میں لقمان علیہ السلام کا تو نام ہی ہے, قصہ تو میرا ہی. وہ قرآن کو کوئی پرانی چیز نہیں سمجھتے, انہیں اپنا ہی سب کوئی نظر آتا کہ میں ہی جو کچھ کر رہا ہوں اسی کا نام بغیر کر ذکر ہی تھا. ایک مرتبہ رسالہ ایشیا میں غالباً چھپا تھا, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر حملہ اور ہوئے, واپس گئے. ایک بیوہ کا بچہ بھی مجاہدین میں شریک تھا. وہ بیوہ آئی, اس نے پوچھا ساتھیوں سے کہ میرے بچے کا کیا بنا. انہوں نے کہا وہ تو مارا گیا. اس نے پوچھا کس طرح مارا گیا, کھینا تان کر کھڑا رہا یا بگوڑا ہو گیا. تو کچھ لوگ جن کو صحیح خبر نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں وہ تو بگوڑا ہو گیا تھا, پیچھے سے تیر لگے مر گیا. اب پہلے ماں نے کوئی نہیں غم کا ادا کیا, اس پر بہت رونا تھا, اونچی آواز سے روئی کہ اس نے تو میرا دودھ حرام کر دیا. میں نے تو پالا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جم کر کھڑا رہتا, اگر وہ بھاگنے لگا تھا اور مرا تو پھر تو کوئی بات نہ رہی. یہ بات جب سلطان تک پہنچی اور لوگوں نے تحقیق کر کے بتا کر وہ جمع رہا اور بالکل سینے پر اس نے زخم کا ہے, تو اس نے سجدہ شکر کی, کہنے لگی کوئی بات نہیں, مرنا تو جان حاضر نے. اب مجھے خوشی ہوگی
کہ وہ الحمدللہ دین پر قائم رہ کر تو فرا گیا۔ علامہ اقبال کاشف بیٹا لکھتے ہیں کہ میں اقبال نہیں تھا، اسی طرح کے لاوبالی نوجوان کا اس طرح ہوتے ہیں، مجھے صرف ایک قصے نے بدل کہ سائل دروازے پر آیا، میں تعلق، میں نے اس مانگنے والے کے منہ پر جا کر زور سے تھپڑ مارا تو چلا گیا، اس کی آنسو گر گئے۔ میرے باپ نے دیکھی، ابا جی آئے اور میں نے دیکھا کہ ان کی سفید داڑھی آنسو سے تر رو رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ ہوں گے، انبیاء، شہداء، صالحین ہوں گے، یہ سائل بھی آئے گا، میں بھی ہوں گا، اور اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ نور محمد ہے ایک بچہ تجھ کو دیا تو اس کو انسان نہ بنا سکتا، تو اس کو اخلاق محمدی نہیں سکھا سکتا، میں کیا جواب؟ تو کیسا ابا جی کا رونا اور کانپنا اس نے مجھے بدل، میں نے اپنی روش تبدیل کر لی، قرآن کی طرف آ گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے بتا سو میرے پلے کیا ہوگا، میں خدا رسول کے سامنے کیا جواب دوں؟ یہ واقعہ نظم میں انہوں نے بیان کیا سرار خودی میں کہ صرف ابا جی کے نصیحت نے نہ میری کایا پڑ کہ بچہ جب پوچھا جائے گا کہ اس سائل غریب کو نہیں دینا تھا نہ دیتا کیوں تھپڑ مارا، تو واقعہ تو وہی سب کے پاس سامنے آتا، مگر وہ نظر عبرت کی ہونی چاہیے، جیسے حدیث پاک میں پڑھ کہ آنکھیں کھول کر دیکھے آدمی کہ اس سے مجھے کیا سبق ملتا۔ اللہ اکبر۔ بڑا پڑھنے والا قصہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفکر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ فضل و کرم فرمائے اللہ۔ 10 آخری راتوں میں وہ افضل ہے، دنوں میں یہ 10 جو ہے نا 10 دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے افضل ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ مجاہد سے بھی بہتر، کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں سے بھی یہ نیکیاں بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سوائے اس مجاہد کے جو جائے اور اس کا گھوڑا بھی وہاں مارا جائے اور وہ بھی شہید ہو جائے، وہ شاید برابری کر سکے۔ یعنی موسم ہوتا ہے نیکیوں کا، ان دنوں میں نفل نمازیں، خیرات، روزے، اور اب جو 9 تاریخ آ رہی ہے وہ تو روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ 1 سال جو پچھلا گزر گیا اور ایک آنے والا پیشگی، ان کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تو تیار ہونا چاہیے بالکل نا۔ اور بات بس دعا سے پہلے 1 منٹ میں ختم کر دوں کہ وہاں ہے لیلۃ القدر، قدر کے معنی بھی بہت کرتے ہیں لوگ، مگر آپ دیکھتے ہیں جب جزم کے ساتھ ہوتا ہے تو معنی زیادہ اس کا عظمت کا ہی ہوتا ہے، شان کا، اس لیے وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں پہچانی جو اس کی ہونی تھی۔ تو لیلۃ القدر کیا، آدمی کو اپنے مرتبے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جو بات میں نے پہلے کہی نا، اگر پتہ کرنا نا کہ میں کیا ہوں، فقیر ہوں اور اس کے سامنے عاجز ہوں، وہاں بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس دن بات مقرر من قام، رات کھڑے ہاتھ باندھے اور اللہ کے سامنے غلام بن کر کھڑے، اپنی اصل حیثیت کو پہچانے کہ تمہاری قدر کیا ہے اللہ کا بندہ بننے میں۔ اور یہاں بھی جب عرفات کا دن آتا، کیا نام رکھا اس کا؟ یوم عرفہ، پہچاننے کا دن۔ اس دن بھی میدان عرفات میں ہر ایک کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ بادشاہوں کے برسرما سر ننگے، 2 چادریں پہنی ہوئی، پاؤں میں چپل، میلوں کچیل اور مٹی پڑی ہوئی، فرمایا اصل شان تو تمہاری یہی ہے، میرے بندے بنے تو چلو عزت میں نے تمہاری بڑھا دی، ورنہ ہو تو تم یہی نہ گدھا ہو فقیر ہو۔ دونوں موقعوں پر پہلی عید سے پہلے بھی لیلۃ القدر آتی ہے کہ بندوں کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے، اور یہاں بھی دن آتا ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ 1 دن پہلے ہم یہ بھوکے کھڑے ہیں، وہاں لوگ ننگے سر کھڑے ہیں، سارے غلام اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ مولا
تیرے نوکر ہیں، تیرے سامنے کچھ نہیں. اگر تو پہچانے تو یہ چیزیں اللہ کے رسول نے بہت عمدہ ہمیں دی ہیں اور ہر ایک میں حکمت ہے، سمجھتے نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین. عید مبارک کرے، عالم اسلام کے حالات پر اللہ رحم فرمائے، ظالموں سے جان چھڑائے. اللہ